مسلمانوں یہ وہ معمولی رات نہیں ہے 15 شعبان المعظم کی رات، شب بارات کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی رات میں بندے کے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور بندے کی روزی اتارے جاتے ہیں، اور اسی رات میں سال بھر میں کتنے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کتنے لوگ مریں گے سال بھر میں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کی حد تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اس نے ایک سفید پتھر دیکھا، تعجب میں پڑ گئے، پتھر پھٹا۔ بہت طویل واقعہ، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اس سے ایک بندہ نکلا، رب کی عبادت کر رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ کب سے یہ عبادت کر رہا؟ اس نے خود ہی کہا 400 سال سے میں یہاں پر عبادت کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئی کہ اس سے بڑھ کر نیک بندہ کون ہو سکتا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ نیک بندے ہوں گے، اور فرمایا تمہارے بعد جو نبی آخر الزماں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، انہیں ایک رات عطا کی جائے گی شب بارات۔ وہ رات جب وہ عبادت کریں گے تو ان کی 400 سال عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ہم کس کے امتی ہیں؟ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور کچھ ہی دن میں ہمارے پاس وہ مبارک رات آنے والی ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بے شمار فضیلت وارد ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے، پروانہ نجات لائی ہے شب بارات، پروانہ نجات لائی ہے شب بارات، پھر سے میری حیات میں آئی ہے شب بارات، پھر سے میری حیات میں آئی ہے شب بارات۔ اور آگے کہتا ہے، توبہ کرو گناہ سے بھرو دامن مراد، توبہ کرو، توبہ کرو گناہ سے بھرو دامن مراد، رکھو نہ اب کسی سے جدائی، رکھو نہ اب کسی سے جدائی، شب بارات، شب بارات۔ اور آگے کہتا ہے، پہلے انہیں منائے، پہلے انہیں منائے جو ناراض ہے ہم سے، پہلے انہیں منائے جو ناراض ہے ہم سے، روٹھا رہے نہ بھائی سے بھائی شب بارات، روٹھا نہ رہے بھائی سے بھائی شب بارات۔ حضرات محترم، جو ہی یہ مبارک دن ہم اور آپ کے پاس آتا ہے تو واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا پر معافی نامہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ بیوقوفی کی کوئی حد نہیں ہے بھائی، آپ اپنے اسٹیٹس میں معافی نامہ لکھ رہے ہو، روٹھا ہوا ہے آپ کا بھائی، آپ سے ناراض ہے، آپ کے ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کے باپ آپ سے ناراض ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہے، اور آپ اپنے موبائل اسٹیٹس میں لگا کر کہہ رہے بھائی آج شب بارات ہے مجھے معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر جو آپ سے ناراض ہے آپ ان کے پاس جائیں اور سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، ورنہ اگر وہ بندہ اگر آپ کو معاف نہیں کرے گا تو شب بارات میں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی مسلمان۔ اس کے متعلق بے شمار حدیث پاک ہے، جن میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری بستر استراحت میں آرام فرما رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد جو ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر میں موجود نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، گمان ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ جو ہی گھر سے باہر نکلتی ہے اور جنت البقیع میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ہی آقا کی نگاہ کرم، نظر کرم ہوئی، حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اے ابو بکر کی بیٹی تم کیا گمان کر رہی ہو؟ یعنی آقا سمجھ گئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گمان کر رہی ہے کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ آقا حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کو روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ پھر وہیں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج کیا ہے، آج کون سی رات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، 15ویں تاریخ کی رات ہے، یعنی 14 کے دن گزرنے کے بعد جو 15ویں کی شب آتی ہے اسی کو شب بارات کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات بڑا ہی معتبر اور معظم والی رات ہے، یعنی آج کی رات اللہ تبارک و تعالی کا رحمت دریائے جوش میں رہتا ہے، اور بنو کلب کی بکری سے بنو کلب کی بکری میں جو بال ہے اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنو کلب جو عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا، وہ لوگ بکری پالا کرتے تھے اور ان کی بکری کے بال بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بکری کی بال سے زیادہ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ آج کی رات دعائیں کی جائے اس رات میں، اور اللہ تبارک و تعالی کا رحمتی اجلال ہوتا آسمانی دنیا پر۔ یوں تو ہر روز تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا ظہور اجلال فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر شب بارات میں جو ہی دن گزرتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر اپنا رحمت کا تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کوئی بندہ مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ جنت مانگنے والا میں اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ عزت مانگنے والا شہرت مانگنے والا میں اسے عزت اور شہرت سے نواز دوں۔ اس لیے مسلمانوں یہ مبارک رات کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ نفل نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اور جہاں تک ہو سکے تسبیح و تحلیل اچھے کام میں گزارو۔ یہ جگنے کی رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ چوک چوراہیوں میں گلیوں میں بیٹھ کر آپ موبائل چلاتے رہیں، واٹس ایپ چلاتے رہیں، عیاشی کے اڈے سجاتے رہیں، بیڑی اور سگریٹ گٹکا پان چباتے رہیں، یہاں گھومے وہاں گھومے، نہیں، یہ جگنے کا مقصد و منشا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جا کر آپ جگیں، وہاں پر نماز پڑھیں، یا اپنے گھر میں ہی ایک کونے پر بیٹھ جائیں مصلی لے کر، وہیں پر تسبیح پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، جو بھی چاہیں آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ بڑا ہی معتبر رات ہے۔ اور اپنے رب کو دکھڑا سنائے اے خالق کائنات آج کے دن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یو پی کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور ہندوستان میں دیگر جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اپنے رب سے دعائیں مانگو مسلمانوں، آج کی رات کے صدقے تبسم سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جو شخص رات میں شب بیداری کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو روزہ رکھنے والوں کا دل زندہ رہے گا، یعنی اس سے مراد ہے قیامت کے دن جب سارے لوگ گھبراہٹ میں رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے، لیکن شب 15ویں دن کے روزہ رکھنے والا 15 شعبان المعظم کے روزہ رکھنے والے کا دل اس دن بھی مطمئن رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور برکت سے۔ اس لیے مسلمانوں آپ 2 دن روزہ رکھیں، چاہے تو 14 اور 15 روزہ رکھیں، یا 15 اور 16 کو روزہ رکھیں، اور 14ویں کی جب سورج غروب ہو جائے آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف ضرور پڑھیں۔ پہلی مرتبہ رزق کی برکت کی نیت سے، دوسری مرتبہ عمر کی درازگی کی نیت سے، اور تیسری مرتبہ ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے جو 25واں پارے میں ہے۔ سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتیں پوری فرمائے گا،
اس لیے مسلمانوں اس گولڈن چانس کو آپ جانے نہ دیں. آپ پوری زندگی بھر ڈیوٹی کرتے رہو, نوکری کرتے رہو اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے پریوار کے لیے, اپنے پیٹ پالنے کے لیے, لیکن ایک رات اپنے رب کی رضا کے لیے مسلمانوں چھٹی کر لو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو مسلمانوں. لیکن سن لیں, اس مبارک رات میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہو جو جن کے ماں باپ اس شخص سے ناراض ہو. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور وہ شخص جو سود کھاتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے قریبی رشتے سے قطع رحمی اختیار کر لی, یعنی اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لیا, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. شراب نوشی کرنے والا, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں, میرے نبی کے دیوانوں, اگر آپ کا نام ان لسٹوں میں ہے جن کو میں نے بیان کیا, تو خدا کے واسطے 15ویں شعبان آنے سے پہلے یعنی 14ویں شعبان ہی تک اپنے پڑوسی کو منا لیں, اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں, اور آنے والی رات اپنے لیے دعا کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں, عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس میسج کو مسلمانوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. آپ تو برائی چیزوں کو 1 منٹ میں کروڑوں تک پہنچا دیتے ہیں. اگر ہم سے گستاخی ہو جائے, غلطی ہو جائے, لیکن اچھی باتوں کو لوگ شیئر کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں. اس لیے آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کوئی شخص اس میسج کو پڑھے, سنے, اور وہ روزہ رکھے, اس رات کو عبادت کریں, تو آپ کا اینڈرائڈ موبائل چلانا بھی نیکیوں میں شمار ہوگا, اور ہم نے جو بیان کی ہمارا بولنا بھی کامیابی کی ضمانت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.